خوش آمدید MA اسٹڈی ایکسپرٹ چینل میں۔ آج ہمارا موضوع ہے لینگویج ڈیولپمنٹ ان ارلی چائلڈہڈ، یعنی ابتدائی بچپن میں زبان کی نشو و نما۔ یہ موضوع BEd ایجوکیشن کے مضمون چائلڈ ڈیولپمنٹ کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ زبان بچے کی تعلیم اور شخصیت دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے بچہ اپنے خیالات، احساسات اور ضروریات کا اظہار کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بچے بولنا کیسے سیکھتے ہیں، زبان کی نشو و نما کے کون سے مراحل ہوتے ہیں، اور اس عمل میں والدین اور اساتذہ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو زبان کی نشو و نما کے تمام مراحل اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1. Introduction to Language Development۔ زبان کی نشو و نما بچے کی ابتدائی نشو و نما کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ اس سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے بچہ بات چیت کرنے، سمجھنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے زبان سیکھتا ہے۔ ابتدائی بچپن یعنی پیدائش سے لے کر تقریباً 8 سال کی عمر تک وہ عرصہ ہوتا ہے جب بچے کی زبان تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ اس دوران بچہ نئے الفاظ سیکھتا ہے، تلفظ بہتر کرتا ہے اور اپنے احساسات و خیالات کو الفاظ میں بیان کرنے لگتا ہے۔ یہ دور زبان سیکھنے کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی وقت بچے کا دماغ سب سے زیادہ متحرک اور سیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دماغ میں موجود یہ فلیکسیبلٹی بچے کو آسانی سے نئے الفاظ، جملے اور لہجے سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ 12. Stages of Language Development۔ زبان کی نشو و نما ایک تدریجی عمل ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ہر مرحلے میں بچے کی بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ پری لنگوسٹک سٹیج، پیدائش سے 12 ماہ تک۔ اس مرحلے میں بچہ بول نہیں سکتا، لیکن مختلف آوازوں کے ذریعے اپنی ضرورت اور احساس ظاہر کرتا ہے۔ وہ رونے، ہنسنے، کو یا غا جیسی آوازیں نکالنے کے ذریعے دوسروں سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ عمل زبان سیکھنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ سنگل ورڈ سٹیج، تقریباً 12 سے 18 ماہ۔ اب بچہ ایک ایک لفظ بولنا شروع کرتا ہے، جیسے امی، پانی، بال یا ماما۔ ہر لفظ کے ذریعے وہ ایک مکمل خیال ظاہر کرتا ہے، جیسے پانی کہنا مطلب ہے مجھے پانی دو۔ تیسرا مرحلہ 2 ورڈ سٹیج، 18 سے 24 ماہ۔ اس مرحلے میں بچہ 2 لفظوں کو ملا کر سادہ جملے بناتا ہے، جیسے 2 بال، ماما آؤ یا جا باہر۔ یہ زبان کے جملہ سازی، سینٹنس فارمیشن کی ابتدا ہوتی ہے۔ چوتھا مرحلہ ملٹی ورڈ سٹیج، 2 سے 3 سال۔ اب بچہ 3 یا زیادہ لفظوں پر مشتمل مختصر جملے بنانا سیکھتا ہے، جیسے میں پانی پینا چاہتا ہوں یا امی کہاں ہے۔ یہ مرحلہ سوال پوچھنے اور اظہار خیال کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ آہستہ آہستہ 5 یا 6 سال کی عمر تک بچے کی گفتگو مزید پختہ اور منظم ہو جاتی ہے، جو تقریباً بالغ انسان جیسی لگتی ہے۔ یہ تمام مراحل بچے کی زبان، سماعت اور ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 3. The role of environment in language learning۔ میں زبان کی نشو و نما میں انوائرمنٹ کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے، وہی اس کی بولنے، سمجھنے اور اظہار کی صلاحیتوں کو تشکیل دیتا ہے۔ اگر بچہ ایسے گھر یا اسکول کے ماحول میں رہتا ہے جہاں زیادہ بات چیت ہوتی ہے، کہانیاں سنائی جاتی ہے اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کا ووکیبلری تیزی سے بڑھتا ہے اور بات چیت کا انداز بہتر ہوتا ہے۔ والدین اور کیئر گیورز بچے کے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ان کا بولنے کا انداز، لہجہ اور جواب دینے کا طریقہ بچے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب والدین بچے کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور محبت بھرے انداز میں جواب دیتے ہیں، تو بچہ زیادہ اعتماد سے بولنا سیکھتا ہے۔ ایک مثبت، پرجوش اور تعلیمی ماحول بچے میں کیوریوسٹی، کانفیڈنس اور اظہار خیال ایکسپریسو ابیلٹی کو فروغ دیتا ہے۔ اسی لیے والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادہ گفتگو کریں، کہانیاں سنائیں اور سوالات کے جوابات صبر سے دیں، تاکہ بچے کی زبان اور شخصیت دونوں مضبوط بنیادوں پر استوار ہو۔ 4. The role of imitation and reinforcement۔ بچے زبان زیادہ تر امیٹیشن اور ری انفورسمنٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کی آوازیں اور الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کریکٹ پروننسیشن سیکھتے ہیں۔ جب بچہ کوئی لفظ درست بولتا ہے اور بڑوں کی طرف سے پریز یا پازیٹیو ریسپانس ملتا ہے، تو اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ یہی ری انفورسمنٹ کہلاتی ہے، جو بچے کو مزید بہتر بولنے کی موٹیویشن دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب والدین بچے کے درست لفظ بولنے پر خوشی ظاہر کرتے ہیں یا مسکراتے ہیں، تو بچہ سمجھتا ہے کہ اس نے صحیح بات کی ہے
اور وہ اگلی بار بھی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح امیٹیشن اور ری انفورسمنٹ زبان سیکھنے کے قدرتی عمل کو مضبوط بناتے ہیں اور بچے میں کمیونیکیشن سکلز کو فروغ دیتے ہیں۔ 5. Cognitive development and language. زبان کی نشوونما کا تعلق بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سے گہرا ہے۔ جیسے جیسے بچے کی تھنکنگ بہتر اور میچور ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی لینگویج یوز اور انڈرسٹینڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پیاجے کے مطابق زبان دراصل بچے کی کوگنیٹو میچورٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب بچہ چیزوں کے نام لیتا ہے تو وہ اویئرنیس دکھاتا ہے، اور جب وہ وائی جیسے سوال پوچھتا ہے تو یہ کیوریوسٹی اور ریزننگ کی نشانی ہے۔ جتنا زیادہ بچہ اپنے انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرتا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے، اتنی ہی اس کی لینگویج زیادہ ایکسپریسو اور میننگ فل بنتی جاتی ہے۔ اس طرح کوگنیٹو گروتھ زبان سیکھنے اور بولنے کی صلاحیت کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ 6. The role of play in language development. بچوں کی زبان سیکھنے کے عمل میں پلے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کھیل ایک ایسا نیچرل سیٹنگ فراہم کرتا ہے جہاں بچہ فریلی بول سکتا ہے، نئے ورڈز استعمال کرتا ہے اور اپنے آئیڈیاز ایکسپریس کرتا ہے۔ جب بچہ پریٹینڈ پلے، سٹوری ٹیلنگ یا مختلف گیمز کھیلتا ہے جن میں آبجیکٹس کے نیمز یا ڈسکرپشنز شامل ہوں، تو اس کی ووکیبلری اور سینٹنس سٹرکچر بہتر ہوتی ہے۔ کھیل کے دوران بچے رولز نیگوشیٹ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے اپنی لینگویج سکلز کو مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلے بچے کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ وہ نئے الفاظ کو بغیر کسی فیئر کے استعمال کرے، کیونکہ یہ عمل ایک ریلیکسڈ اور انجویبل ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے۔ 7. Social interaction and communication skills. Social interaction زبان کی نشوونما ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہے۔ جب بچے اڈلٹس اور پیئرز ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ لسننگ، رسپانڈنگ اور ٹرن ٹیکنگ، بات کرنے کی باری لینا جیسے اہم سکلز سیکھتے ہیں۔ ان انٹریکشنز کے ذریعے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف کانٹیکسٹس میں زبان کیسے استعمال کی جاتی ہے، جیسے گریٹنگ، سلام کرنا، ریکویسٹنگ، درخواست دینا، شیئرنگ، بانٹنا، یا ایکسپریسنگ فیلنگز، احساسات کا اظہار کرنا۔ اساتذہ اور والدین جب بچوں کو روزمرہ کانورسیشنز اور گروپ ڈسکشنز میں شامل کرتے ہیں تو یہ عمل ان کی لنگوسٹک، لسانی اور سوشل ایموشنل، سماجی و جذباتی نشوونما دونوں کو مضبوط بناتا ہے۔ 8. Factors affecting language development. زبان کی نشوونما پر کئی فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں، جن میں بایولوجیکل، سوشل اور کلچرل عوامل شامل ہیں۔ ہیئرنگ ایبلٹی اور مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت، زبان سیکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح فیملی بیک گراؤنڈ اور ایکسپوژر ٹو میڈیا سے واسطہ بھی بچے کی زبان کی ترقی پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر گھر میں کمیونیکیشن، رابطہ کم ہو یا تعلیمی سٹیمیولیشن، تحریک، حوصلہ افزائی محدود ہو تو بچے کی اسپیچ ڈیولپمنٹ، بولنے کی صلاحیت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بائی لنگول انوائرمنٹس، دو لسانی ماحول، بچوں کی لنگوسٹک ایبلٹیز، لسانی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں کیونکہ وہ مختلف زبانوں کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں زیادہ فلیکسیبلٹی، لچک حاصل کرتے ہیں۔ 9. Language development and education. ابتدائی بچپن کی تعلیم، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن زبان کی مہارتوں، لینگویج سکلز کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اساتذہ سٹوری ٹیلنگ، کہانی سنانا، رائمز، نظمیں اور پکچر بکس، تصویری کتابیں کے ذریعے بچوں میں لسننگ، اسپیکنگ اور کمپریہنشن، سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ جب بچوں کو خود کو ایکسپریس، اظہار کرنے اور کویشچنز، سوالات پوچھنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو ان میں کانفیڈنس، اعتماد اور فلوئنسی روانی پیدا ہوتی ہے۔ اچھی طرح سے تیار کی گئی لینگویج ایکٹیویٹیز نہ صرف کمیونیکیشن، ابلاغ کو بہتر بناتی ہے بلکہ بچوں کو مستقبل میں ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ کنکلوژن: ابتدائی بچپن میں لینگویج ڈیولپمنٹ، زبان کی نشوونما، بچے کی ایکیڈیمک سکسیس، تعلیمی کامیابی اور سوشل کانفیڈنس، سماجی اعتماد کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس، مسلسل عمل ہے جو بایولوجیکل ریڈینس، جسمانی تیاری، انوائرمنٹل ایکسپوجر، ماحولیاتی اثرات اور سوشل انٹریکشن، سماجی میل جول سے متاثر ہوتا ہے۔
والدین، اساتذہ اور کیئر گیورز کو مل کر ایک ایسا لینگویج رچ انوائرمنٹ، لسانی طور پر بھرپور ماحول بنانا چاہیے جس میں کانورسیشن، گفتگو، سٹوریز، کہانیاں اور انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی شامل ہو۔ ایسا ماحول ہر بچے کو مضبوط کمیونیکیشن سکلز، ابلاغی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more BEd notes.